بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا ایک خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہے، آغاز کرتے ہیں۔ حزب صاحب کے مقصد موجود ہیں استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رمضان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر سے کسی موضوع کا انتخاب کر کے منتخب آیات غامدی صاحب کی خدمت میں رکھیں۔ خود انہوں نے اپنی تفسیر البیان میں اس کی وضاحت کی ہے، اس کو بھی پڑھیں، حدیث بھی زیر بحث، اور آپ لوگوں کے قلوب و اذہان میں اگر کچھ سوال ہے تو وہ بھی رکھیں۔ ہم سب آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عدل اور انصاف ہے۔ یہ سنتے تو ہم بہت ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں اس کی تعلیم بھی بہت دی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کس اسٹریس اور کس انداز کے ساتھ اس کی تنبیہ کرتا ہے۔ خود قرآن مجید کے مطالعے سے اس کو زیر بحث لاتے ہیں۔ سورہ نساء کی کچھ آیات میرے سامنے ہیں۔ فرمایا، ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ، تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے۔ امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے۔ اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ہم سب پورے قرآن مجید کو ہم جہاں جہاں پر بھی کھول کے پڑھتے ہیں، ایک بات جو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود قائم بالقسط ہیں۔ وہ انصاف پر پوری کائنات کا معاملہ کریں گے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ روز جزا کا جو پورا انعقاد ہے وہ بھی اسی انصاف کے تقاضے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں انصاف کروں گا تو میرے امتحان کا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ تم بھی انصاف کرو۔ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں یہ تقاضا شامل ہے کہ آپ نے قائم بالقسط رہنا ہے، انصاف کے ساتھ معاملات کرنے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں ہم لوگ ہیں تو مسلمان، نسلی مسلمان ہیں، ایک خاندان میں پیدا ہوئے، ایک معاشرے میں پیدا ہوئے، ہم اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کراتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں اس چیز کی حقیقی اپریسیشن ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے انصاف پر قائم رہنے والا؟ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ جو چیز فراموش کی گئی ہے وہ یہی ہے۔ ان کی انفرادی اور ان کی اجتماعی زندگی دونوں اس کے شعور سے خالی ہو گئی ہیں۔ ورنہ اگر انسان یہ سمجھتا ہو کہ میں اگر پروردگار پر ایمان لایا ہوں، میں نے آخرت کو مانا ہے، مجھے ایک دن جواب دہ ہونا ہے، تو پھر سب سے پہلا سوال اس کے لیے یہی پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے میرا پروردگار اس دنیا میں کس رویے کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو رویوں کی جتنی کچھ بھی جماعت بندی کی جائے، سب سے بنیادی، سب سے بڑی بات کیا نکلے گی؟ عدالت، انصاف، قیام بالقسط۔ خود اللہ پروردگار عالم نے اپنی صفات میں اس کو نمایاں ترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات سے ہم واقف ہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، رحیم ہے، لیکن کسی صفت کے بارے میں بھی یہ اسلوب اختیار نہیں کیا۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے فرشتے اور دنیا کے تمام انسان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہو قائم بالقسط، یعنی اللہ کا قائم بالقسط ہونا یہی اصل میں اللہ پر ایمان کا سب سے بڑا شعوری اظہار ہے۔ جب میں اپنے پروردگار کے بارے میں یہ اعتماد حاصل کر لیتا ہوں کہ میرا پروردگار قائم بالقسط ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، اس سے کوئی چیز خلاف انصاف صادر ہی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ بندوں کو انصاف دے گا۔ وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرا اعتماد کس ترتیب میں ہوتا ہے، میں اس دنیا کے ابتلا میں کس طرح صحیح رویے پر پہنچ جاتا ہوں، کس طرح اللہ کے فیصلوں کے معاملے میں میرے اندر تسلیم و رضا کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ یہی یقین ہے، یہی ایمان ہے جو مجھے پابرجا کر دیتا ہے کہ تمہارا پروردگار قائم بالقسط ہے۔ اس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں قائم بالقسط ہوں، تو میں نے اس پوری کائنات کے نظام میں اس کا اظہار کیا ہے۔ اسی کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے سورہ رحمان میں کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا تو وضع فی المیزان، ان میں ہم نے میزان رکھ دی ہے۔ میزان کیا ہے؟ یعنی ترازو رکھتی ہے۔ ترازو انصاف دیتی ہے، پلڑوں کو برابر کرتی ہے۔ بلکہ اسی کو اگر آپ دین کے فلسفے میں لے جائیں
تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں ہر چیز کو کائنات کے پروردگار نے زوجین کی صورت میں پیدا کیا ہے. جی وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن. زوجین کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت کو دو اجزاء میں تقسیم کر دیا گیا ہے. دونوں میں سے ہر جزء اپنی جگہ کامل بھی ہے اور ناقص بھی. وہ کامل ہے اپنی شخصیت کے لحاظ سے اور ناقص ہے کہ ایک دوسرے کا محتاج اور محتاج ہے. اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جس طرح اشیاء میں ہے، جس طرح مخلوقات میں ہے، جس طرح تصورات میں ہے، جس طرح طبائع میں ہے، اسی طرح ہمارے تمام افکار میں بھی. اور یہ اصل میں زوجین کے مابین موافقت ہے. یعنی جہاں کہیں بھی آپ کو دونوں اجزاء مل جائیں گے ان کے درمیان توافق، ہم آہنگی. اگر ہم یہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا میں صلاح و فلاح کا غلبہ ہوتا ہے. اور اگر اس کو کشمکش کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہر جگہ فساد نمودار ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے بعض فلسفیوں نے دنیا میں ایک خاص جدلیات دریافت کی ہے وہ در حقیقت اسی تصور کا اظہار ہے. یعنی اس کائنات کے پروردگار نے اس کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ اس میں ہر جگہ حقیقت دو اجزاء میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے اور ان کے درمیان یا کشمکش کا تعلق ہوگا یا توافق اور ہم آہنگی کا تعلق ہوگا. مرد و عورت کے درمیان توافق اور ہم آہنگی کا تعلق ہے تو بچوں کے لیے بہترین پناہ گاہ میسر ہے. گھر جنت کا نمونہ ہے. ہر چیز بالکل صحیح طریقے سے چل رہی ہے اور زندگی گزرتی ہے تو 50 سال بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی گزار دی. لیکن اگر دونوں کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی، اس میں نشیب و فراز آ گئے، ان میں ہم آہنگی اور توافق پیدا کرنے میں ناکامی ہوئی ہے، دونوں کے درمیان جہاں ایک ملاپ کی صورت پیدا ہونی تھی وہاں افتراق پیدا ہو گیا ہے تو گویا ہر چیز درم برم ہو گئی. اسی کو پھر مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے کہ ترازو کو بالکل صحیح قائم رکھو. یہاں تک کہ اپنی کتاب کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ہم نے اس کو ترازو بنا کے نازل کیا ہے. وہ حق و باطل کے لیے میزان ہے، فیصلہ کرے گی ہر چیز کا. یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ عدالت یا عدل سب سے پہلی قدر ہے. عدالت یا عدل ہمارے دین میں بھی سب سے بڑی قدر ہے اور عدالت یا عدل یہ عالمی سطح پر جو نظم ہم بناتے ہیں اس میں بھی سب سے بڑی قدر ہے. اور انسان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ ہر چیز تم سے لے لی جائے، کیا ایک چیز ہے جس کا انتخاب کرو گے، تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے عدل ملنا چاہیے. عدل اجتماعی، عدل انفرادی، یہی در حقیقت انسان کی سب سے بڑی تواضع ہے. وہ لوگ جنہوں نے دین کو بھی دنیا سے متعلق کرنے کی صحیح نامعقول کی ہے وہ بھی اس کے سوا کوئی بات نہیں کر سکے کہ یہ ایک جسٹ سوسائٹی پیدا کرنا چاہتا ہے، عدالت پر مبنی نظم پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کے خالق کا یہ منشا گویا اس کائنات کے صفحے کے ہر سطر میں ثبت ہے، عدالت اور عدل. تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ انسان کے اندر سب سے پہلے اسی کا شعور پیدا کرنا چاہیے. ہماری تعلیم کی بنیاد بھی اصلاً یہی ہے. انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اسی کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں کی ورڈ ہے. یعنی دین کے تمام احکام، شریعت کی تمام ہدایات کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عدالت کا تصور بالکل واضح ہو اور راسخ ہو، اس کے بارے میں کوئی وہم پیدا نہ ہونے پائے. تو یہ در حقیقت ایک بڑی بنیادی قدر ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مثبت طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے تم سے مطالبات کیا ہیں تو سب سے پہلے اسی کا ذکر کرتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ عدل سب سے بڑی قدر ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا اور بڑی خوبصورتی ہم سب جو آپ نے اس میں ایک توضیح کی زوجین والی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں. اچھا، ایک اور پہلو ہم سب اس آیت میں جو بیان ہوا بڑا ہی جس کو آپ کہتے ہیں جھنجھوڑنے والا پہلو ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ ایمان والو حق کی گواہی دو اگرچہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو. بہت ہی مشکل بات ہے ہم سب جو کہی گئی ہے یہاں پر، کیونکہ گواہی کسی اور کے خلاف ہو، معاشرے کے خلاف ہو، عالمی استعمار کے خلاف ہو، کسی مفتوح کے خلاف ہو، کسی ظالم جابر کے خلاف ہو، کسی تسلط قائم کیے ہوئے گروہ کے خلاف ہو، وہاں تو انسانی نفس، انسانی شخصیت، انسانی طبیعت بہت جلدی آمادہ ہوتی ہے، حقوق کی جنگ ہوتی ہے. آپ ظاہری بات ہے بڑے دلیرانہ انداز میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن قرآن مجید نے جیسے ہی کہا کہ حق کی گواہی دو تو پہلے کہا اگرچہ اپنے آپ کے خلاف ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، دوسروں کے معاملے میں تو آدمی الزام لگا رہا ہوتا ہے، وہ ان پر کوئی تہمت کر رہا ہوتا ہے یا ان کی کسی حقیقی ظلم و جور کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے.
عدل کی بات تو اصل میں کہنی ہی اپنے خلاف پڑتی ہے سب سے بڑھ کر، اس لیے کہ ہماری آراء ہیں، ہمارے نقطہ نظر ہیں، میں انفرادی حیثیت میں ہوں، میں اجتماعی حیثیت میں ہوں، ایک خاص طرح کی عصبیت میرے اندر میری اپنی ذات کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اس پر تنقید گوارا نہیں کرتا، اپنی آراء ان پر کوئی نقد سامنے آ جاتا ہے، اس وقت بھی تو گواہی دینا ہوتی ہے نا، یعنی آدمی کے سامنے استدلال آ گیا ہے، ایسی واضح دلیل آ گئی ہے کہ یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے جو رائے قائم کی تھی وہ بالکل غلط تھی۔ اور آراء صرف علم میں قائم نہیں کی جاتی، عمل میں بھی قائم کی جاتی ہیں، لوگوں کے بارے میں بھی قائم کی جاتی ہیں۔ انسان یہ حوصلہ کر سکے کہ وہ اعتراف کر لے کہ میں اس میں غلطی پر تھا۔ جیسے ہی وہ یہ اعتراف کرتا ہے، آپ کبھی اعتراف کر کے دیکھیے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ اندر سے دھل گئے، ہر چیز صاف ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی سے پورے وجود کو بھر دیا ہے۔ لیکن جس وقت انسان اپنی شناخت کے یا اپنے تعصب کے زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بار بار انکار کرتا ہے، درا حال ہے کہ وہ جانتا ہے، بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ، کون نہیں جانتا کہ میں اصل میں کیا بات کہہ رہا ہوں اور میرے پاس کیا چیز مضبوط ہے اور کیا چیز کمزور ہے۔ تو اس وقت اس کا اپنا باطن بھی اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس جانب توجہ دلائی ہے اس آیت میں کہ اپنی ذات کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، یعنی میں نے ایک کام کیا تھا، میں نے ایک رائے قائم کی تھی، میں نے کسی سے کوئی سلوک کیا تھا، اب مجھے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا، یہ اپنے خلاف گواہی ہے۔ یہ آپ دے دیتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کو پاکیزگی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ نازک مرحلہ ہے، اس لیے کہ اپنی ذات کی نفی آسانی سے انسان نہیں کرتا۔ اس کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے، جو ظاہر ہے کہ اعزاء میں، اقربا میں سب سے قریب ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھی دینی پڑ جائے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ ایمان کا اتنا بڑا تقاضا ہے کہ انسان کو جیسے یہ صورتحال پیش آئے کہ ایک طرف اس کی اپنی ذات ہو، دوسری طرف حق ہو، ایک طرف والدین ہو، دوسری جانب حق ہو، ایک طرف آپ کے اعزاء اقربا ہو، دوسری جانب حق ہو، تو وہ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں مجھے حق بات کہنی۔ اور یہ چیز جس وقت انسان کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کے طور پر سامنے آتی ہے تو آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ساری عصبیتیں، وہ ساری محبتیں، وہ سارے تعلقات اور پھر انسان کی اپنی شناخت کا زوم، اس کی اپنی شخصیت کا زوم، یہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ قبول حق کی سب سے بڑی رکاوٹ انسان خود ہوتا ہے۔ اللہ، اس وجہ سے اس بت کو توڑنا آسان کام نہیں ہے۔ جب ہم اس کو توڑ دیتے ہیں اور عدل کی اور انصاف کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو، تو گویا ہم وہ منزل حاصل کر لیتے ہیں جس منزل کو حاصل کرنا یہاں مقصود قرار دیا گیا ہے، پیغمبر جس کی منادی کرنے کے لیے آئے۔ الحمدللہ، آپ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس بات کی توضیح ہو چکی ہے۔ آپ نے ایک آیت کا یہاں پہ اشارہ کیا، قرآن مجید کے دوسرے مقامات پہ بھی اسی کی تلقین سامنے آتی ہے۔ جمعہ کے خطبات میں آپ نے آیات سنی ہوں گی، سورہ نحل کی آیت ہے، فرمایا بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ قام صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں اس کی توضیح مزید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں یہ عظیم آیت قرآن کے تمام اوامر و نواہی کا خلاصہ ہے۔ استاد امام مولانا امین حسن اصلاحی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں قرآن جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کی بنیاد بھی اس میں واضح کر دی گئی ہے، اور جن چیزوں سے روکتا ہے ان کی اساسات کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔ تمام قرآنی اوامر کی بنیاد عدل، احسان اور ذوی القربہ کے لیے انفاق پر ہے، اور اس کی منہیات میں وہ چیزیں شامل اور داخل ہیں جن کے اندر فحشا، منکر اور بغی کی روح فساد پائی جاتی ہے۔ یہاں اس کا حوالہ دینے سے مقصود ان لوگوں کو متنبہ کرنا ہے جو قرآن کی مخالفت میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے رہ رہے ہیں، تاکہ وہ سوچیں کہ جس چیز کی وہ مخالفت کر رہے ہیں اس کی تعلیم کیا ہے اور اس کی مخالفت سے کس عدل و خیر کی مخالفت اور کس شر و فساد کی حمایت لازم آتی ہے۔ غم صاحب، ہماری جمعے کی آیات نماز کے اندر، خطبات کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اس آیت کے اندر یعنی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن پورا کا پورا جو فلسفہ دین ہے، پوری کی پوری جو دین کی روح ہے، پورے کے پورے جو اوامر اور نواہی کی بنیاد ہے، اس کا خلاصہ ہے، وہ بیان ہو گیا۔ اس آیت کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائیے گا۔ یہ آیت تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وقت سامنے رکھنے کی آیت ہے۔ ہر آدمی کو اس کو لکھ کر بلکہ اپنے قلب پر ثبت کر کے رکھنا چاہیے
اسی وجہ سے یہ پسند کیا گیا کہ جمعے کے خطبوں میں بار بار اس کا اعادہ ہو۔ دین کے اگر آپ مشمولات یا اس کے کنٹینٹ پر غور کریں تو عبادات کے بعد 3 ہی چیزیں ہیں، تطہیر بدن ہے، تطہیر خورونوش اور تطہیر اخلاق ہے۔ اس میں تطہیر اخلاق سب سے بڑا باب ہے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ یہ آیت سی بتا رہی ہے کہ اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تطہیر اخلاق کے ذیل میں ہم سے چاہتا ہے، ان کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں، یعنی ایک یہ کہ عدل کی ہدایت کرتا ہے، احسان کی ہدایت کرتا ہے، اور اپنے اعزاء و اقربا کا حق سمجھ کر ان کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور اس کے مقابل میں 3 ہی چیزوں سے روکتا ہے، فواحش سے روکتا ہے، حق تلفی سے روکتا ہے، اور کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے روکتا ہے۔ اس میں گویا پورے دین کے مطالبات اخلاقیات کے باب میں جو کچھ ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب بیان ہو گئے۔ باقی جو کچھ قرآن مجید میں ہے، حدیثوں میں ہے، اسی کی تفصیل ہے۔ تو اس وجہ سے اس آیت کو تو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں بھی دیکھیے سر عنوان کی حیثیت عدل ہی کو حاصل۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حصہ زیر بحث آیا، حدیث کو بھی رکھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ آج میرے سامنے ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھیں گے، اور نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا ایک وہ جو بڑھاپے میں زنا سے باز نہ آئے، دوسرا وہ جو بادشاہ ہو کر بھی لوگوں سے جھوٹ بولتا ہو، اور تیسرا شخص وہ کہ جس کو مفلسی بھی اس بات سے باز نہ رکھ سکے کہ وہ حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھے۔ ہم سب بیان فرمائیے گا۔ 3 چیزیں بیان ہوئیں۔ پہلا تو بالکل واضح ہے کہ بڑھاپا ہے، زندگی کا خاتمہ ہے، آخر اس وقت تو طبیعت کے اندر توبہ، رجوع، انابت، خشوع پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت اتنا بڑا اگر کوئی ظلم کر رہا ہے زنا جیسا، تو فرمایا وہ بادشاہ جو بادشاہ ہو کر بھی جھوٹ بولتا ہے، یعنی عام آدمی اگر جھوٹ بولے تو چلیں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، بادشاہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کریں گے۔ تو ہم سے ہمارے تو یہ سارے حکمران جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں تو بادشاہت تھی۔ اب ذرا اس کو وسیع کر لیجئے، وہ لوگ جو سیاست کے میدان میں قیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، بادشاہ ہی بننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سیاسی جماعت اگر کوئی شخص بناتا ہے یا سیاست میں سرگرم ہوتا ہے، پیش نظر کیا ہے؟ یہ کہ میں اقتدار حاصل کروں گا، اور اقتدار حاصل کر کے جیسے کہ وہ کہتے ہیں مان لیجئے اس کو کہ میں قوم کی خدمت کروں۔ تو بادشاہ تو در حقیقت تعبیر ہے اس بات کی کہ وہ لوگ جو زعیم کی حیثیت سے، رہنما کی حیثیت سے، قوموں کے لیے گویا باپ کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ جس وقت کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں سیاست میں فعال ہونا چاہتا ہوں، تو یہ اپنے آپ کو قیادت کے لیے پیش کر رہا ہے۔ قیادت کے لیے پیش کر رہا ہے تو پھر سب سے بنیادی چیز جو اس سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قوم سے سچ بولے۔ یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 1000 خامیاں کسی شخص میں ہوں وہ گوارا کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ان کو صحیح بات نہیں بتاتا، قوم کے حالات کو قوم ہی سے چھپا کے رکھتا ہے، اس کے اندر غلط قسم کی توقعات پیدا کرتا ہے، اس کو ایسے سبز باغ دکھاتا ہے جن کے بارے میں وہ خود بھی جانتا ہے کہ یہ کبھی سبز ہوں گے نہیں، یہ سب چیزیں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی شخص نہیں ہو سکتا کہ جس کو قومی مجرم قرار دیا جائے۔ یعنی اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو مجھے سب سے پہلے علم کی بات کرتے وقت اپنے آپ سے خطاب کرنا چاہیے کہ کیا میں حق کی گواہی دے سکتا ہوں، کیا میں دین کی سچی تعبیر پیش کر سکتا ہوں، میں مطمئن ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی خرابی پیدا نہیں کی۔ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن جانتے بوجھتے میں نے کوئی جھوٹی بات تو نہیں کی۔ اگر یہ اطمینان ہے تو مجھ کو حق ہے کہ میں لوگوں کو دین بتاؤں، لیکن اگر مجھے یہ اطمینان نہیں ہے تو پھر آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے جس کا انسان ارتکاب کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی قوم کی قیادت کے لیے اٹھا ہے تو وہ قابل نفرت ہے اگر وہ اپنی قوم سے جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ لوگ سیاستدانوں کے معاملے میں، قومی رہنماؤں کے معاملے میں ضابطۂ اخلاق کی اہمیت ہی کو محسوس نہیں کرتے۔ یعنی اگر ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، کوئی اور کاروباری
ادارہ چلا رہا ہے، ہر جگہ آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے، ایک ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے. یہ بھی ایک ضابطۂ اخلاق کا تقاضا کرتی ہے قیادت، سیادت. اسی طرح علم، اسی طریقے سے دانشوری، یعنی جو بھی آپ نے شعبہ اختیار کیا ہے اس کا ایک ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے. تو قیادت کا ضابطۂ اخلاق اگر آپ مرتب کریں گے تو اس میں جتنی چیزیں ہوں گی ان میں سب سے اولین چیز کیا ہونی چاہیے؟ قوم سے سچ بولنا، یعنی کبھی قوم کو دھوکہ نہ دیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت کے تحت آدمی خاموش ہو جائے کسی موقع پر، لیکن یہ کہ وہ جھوٹی باتیں کرے، وہ اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنے کے منصوبے بنائے، وہ دوسروں پر جھوٹے الزامات لگائے، وہ ان کے وہ عیوب بیان کرے جن کے بارے میں وہ خود بھی جانتا ہے کہ ان میں نہیں پائے جاتے. تو دوسروں کے بارے میں جھوٹ بولنا، قوم سے جھوٹ بولنا، قومی اقدار کے معاملے میں جھوٹ بولنا، قوم کو ایسے سبز باغ دکھانا جن کی حقیقت خود اس پر بھی واضح ہے، وہ وعدے کرنا جن کو وہ پورا نہیں کر سکتا، یہ سب چیزیں ہیں جو اصل میں جھوٹ ہے سراسر. اور اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر وہ اس وعید کا مستحق ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں معاف نہیں کریں گے بلکہ سزا دے کے بھی پاکیزہ نہیں بنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عام طور پر رہنما، سیاستدان، علماء، دانشور یہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. اگر ان کو یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ سچ بول سکتے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھے. لیکن اگر آپ نے کوئی منصب اختیار کیا ہے تو پھر اس منصب کا یہ لازمی اخلاقی تقاضا ہے کہ سچائی کے ساتھ دین پیش کیجیے، سچائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنی دانش کے تقاضے بیان کیجیے، سچائی کے ساتھ ان کی قیادت کریں. اور یہ چیز اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، یعنی اس کے بعد باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آدمی جھوٹا ہے، اپنے وجود میں جھوٹا ہے، اپنے وعدوں میں جھوٹا ہے، اپنے تصورات میں جھوٹا ہے، اپنے مضمومات اور اپنے عقائد میں جھوٹا ہے. اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں کیا دیکھنی ہے کہ اس کی قیادت میں کیا ہمیں حاصل ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہے. پھر ساری دنیا اسے اپنے سر پر اٹھا لے، وہ ایک قابل نفرت شخص ہے. اور یہی وہ شعور ہے کہ جو کسی قوم میں جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی آئے اور ایک مداری کی طرح ڈگڈگی بجائے اسے اپنے پیچھے لگا لے. پھر وہ اپنی قیادت کے لیے اہل لوگوں کا انتخاب کرتی ہے، اور اہلیت میں سب سے بڑی چیز اس کے اخلاقی وجود کی پاکیزگی. ہم سے بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور حدیث کے اندر جس نوعیت کی وعید آئی ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو اس سطح کی طاقت قدرت دی ہو کہ وہ قوم کے ساتھ رہنمائی کی جگہ پر آ سکیں اور وہ سچ نہ بولیں. تو بہت ہی چھوٹا سا وقت ہے دنیا کی زندگی کا، اور محض ہمارے یہاں تو ہم سب جو اقتدار بھی ملتا ہے بادشاہوں کو تو پھر مل جاتا تھا پوری زندگی، یہاں تو اقتدار بھی 4-5 سال کا مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے بھی دھوکہ دیتے ہیں، اس کے لیے بھی قوم کے جذبات کا استحصال کرتے ہیں، اس کے لیے بھی صحیح بات بتانے سے گریز کرتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات. حدیث کو بھی زیر بحث لے کر آئے گا. آخری چھوٹا سا سوال غام صاحب کی خدمت پہ رکھتے ہیں. خاتمے سے پہلے غام صاحب، آپ کی زبانی کئی دفعہ لوگوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مادے کے اندر حیات پیدا کی، حیات کے اندر شعور پیدا کیا، جس کے مظاہر اس وقت ہم اکناف عالم میں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں. کہا یہ ہے، ایک صاحب نے لکھا کہ اس وقت انسان نے بھی تو ایک مادہ تھا، اس کے اندر حیات پیدا کر دی، ایک گاڑی ہے، وہ مشین ہے، چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اب اس میں شعور بھی ڈال دیا ہے کہ اس کو بتا دیں تو وہ خود ہی رفتار کم بھی کرتی ہے، زیادہ بھی کرتی ہے. لوگوں کا جب یہاں کہیں جنب غفیر دیکھتی ہے وہاں سے مڑ بھی جاتی ہے، ایکسیڈنٹ سے بھی اپنے آپ کو بچاتی ہے. تو جو کچھ انسان کر رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا، اب وہ آپ گاڑی کر رہی ہے. اس میں کیا شبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے انسان اس کو سامنے رکھ کے ایجادات کرتا ہے. یہ خود خالق کائنات کی صفات کا ظہور ہے. وہ اگر نہ ہو تو آپ کے ہاں یہ تصورات ہی پیدا نہ ہو سکے. لیکن یہ تو ایک تمثیلی سی چیز ہے. وہ حیات، وہ شعور جو خدا نے پیدا کیا ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا تقابل ہے؟ وہ حیات اور شعور ہی تو ہے جو اس کو پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے. اللہ اکبر. اگر وہ موجود نہ ہو تو یہ گاڑی کہاں سے آئے گی اور یہ جہاز کہاں سے اڑیں گے؟ وہ اس کائنات کے پروردگار ہی کا پیدا کیا ہوا ہے. وہ ہے اصل حقیقت. اس اصل حقیقت کے یہ فروع ہے، اور اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ شعور کس درجے کا ہے اور وہ حیات کس درجے کی ہے. کہ پروردگار نے نہ صرف یہ کہ اس کو پیدا کیا ہے، بلکہ انسان کو وہ عقل بھی دی ہے کہ وہ اس کو سامنے رکھ کر اس کی تمثیلات پیدا کر سکتا ہے اور نئی نئی ایجادات سے لوگوں کو متحیر کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں اس کائنات کے پروردگار نے جو کچھ پیدا کر دیا ہے، یہ سب کا سب اسی کو سامنے رکھ کر اس کے کردار تلاش کرنا ہے.
جس طرح کہ آپ حقائق کو دیکھ کر ایک ڈرامہ اور ایک تمثیل پیدا کر دیتے ہیں، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رمضان کے اندر نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری تھا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ اسی وقت حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔